بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی ڈیل ہے نہ ہی کوئی ڈھیل۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کی میڈیا ٹاک۔ بانی پی ٹی آئی کی ڈیل کے حوالے سے خبروں کی سختی سے تردید۔ کہا بانی پی ٹی آئی کو کسی بھی قسم کی رعایت کا تاثر دینا بالکل غلط ہے۔ بانی پی ٹی آئی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہے۔ رعایت کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں، ان خبروں میں کوئی حقیقت نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف غزہ بورڈ اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کی امریکی قیادت اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ شہباز شریف 20 فروری تک امریکہ میں قیام کریں گے۔ امریکی صدر کی زیر صدارت غزہ بورڈ آف پیس کا اجلاس آج ہوگا۔ رکن ممالک کی جانب سے $5 ارب سے زائد امداد کے وعدوں کا اعلانات بھی متوقع۔ اجلاس میں 20 سے زائد ممالک شرکت کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اجلاس میں غزہ کی تعمیر نو کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ بورڈ آف پیس سے غزہ میں دائمی جنگ بندی ہوگی۔ غزہ کی تعمیر نو فلسطین کی خود مختار ریاست بنے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطینی اجلاس سے خطاب۔ کہا 8 ارب اسلامک ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل کی مذمت کی۔ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ غزہ کی تعمیر نو انسانی امداد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کا مرکزی کردار لازم اور ملزوم ہے۔ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کا احترام کیے بغیر کوئی حل قابل عمل نہیں۔ اسرائیل مغربی کنارے میں غیر قانونی اقدامات کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار کی غزہ میں فلسطینیوں کی بے دخلی پر اسرائیل کی شدید مذمت۔ رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا ماہ سیام۔ ملک بھر میں رمضان المبارک کی پہلی سحری پر خصوصی اہتمام۔ چھوٹے بڑے شہروں کے بازاروں، مارکیٹوں اور فوڈ پوائنٹس پر خریداروں کا رش رہا۔ شہریوں نے دودھ، دہی اور کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری کی۔ گھروں میں سحری کے لیے خصوصی پکوانوں کی تیاری کی گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے ریسٹورنٹس پر پہلی سحری کی۔ پہلی سحری کے بعد مساجد میں بھی شہریوں کا رش۔ نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ حکومت کا سحر اور افطار میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزراء اویس لغاری اور علی پرویز ملک کی میڈیا ٹاک۔ کہا نقصان والے فیڈرز پر بھی سحر اور افطار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ صبح 3 سے رات 10:30 بجے تک گیس فراہم کی جائے گی۔ رمضان المبارک میں روزے داروں کے لیے سہولت ترجیح ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی نمائش چورنگی آمد۔ سحری پروگرام میں شرکت۔ میڈیا ٹاک میں بولے اس سال 5 لاکھ لوگوں کو افطار ڈنر کرائیں گے۔ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے گی۔ گل پلازہ کے متاثرین کی ہر پلیٹ فارم پر مدد کی جا رہی ہے۔ بے گھر افراد کو افطار ڈنر میں پلاٹ بھی دیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کے خلاف اپیلیں واپس لینے پر نپٹا دیں۔ پنجاب حکومت نے زمین کے حصول میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور زمان پارک سے متعلق مقدمات میں ضمانت کے خلاف اپیلیں واپس لیں۔ عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ لطیف کوسہ نے موقف اختیار کیا۔ اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سزا معطل کی تھی۔ سزا تو معطل ہوئی لیکن فیصلہ معطل نہ ہوا۔ اسی بنا پر الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا اگر کسی اپیل میں سزا معطل ہو گئی تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اپوزیشن کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ علامہ راجہ ناصر عباس بولے پارلیمنٹ کے باہر صرف اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرانا تھا۔ بانی کی صحت اب کچھ بہتر ابہام باقی ہے۔ بہنوں اور ڈاکٹرز کو بانی سے ملایا جائے تاکہ وہ مطمئن ہو سکیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا بانی کی رہائی کے لیے فورس بنانے کا اعلان۔
سہیل آفریدی کہتے ہیں مجھے بانی کی طرف سے اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری دی گئی، بانی کی رہائی کے لیے فورس پورم جدوجہد کرے گی، عید کے بعد پشاور میں ہم فورس ممبران سے حلف لیں گے۔ خیبر پختونخوا میں لوگوں نے خود دھرنا دیا، قیادت نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تو ہم نے بھی ختم کیا۔ بانی کی صحت بارے کئی قیاس آرائیاں ہوئیں۔ ایک خبر آئی کہ بانی کے اپنے خیال میں ان کی ایک آنکھ کی بینائی 85% جا چکی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں اچھا ہوا سپریم کورٹ نے میڈیکل بورڈ کا آرڈر کیا، عدالتی حکم پر پمس کے بہترین ڈاکٹر سے علاج کرایا گیا۔ اب بانی کی آنکھ کی بینائی اینک لگا کر 6/6 ہے جو اللہ کا کرشمہ ہے، دوسری آنکھ کی بینائی 70% ہے اور وہ مزید بہتر ہو رہی ہے، ہیجانی کیفیت دور ہو گئی۔ ڈیل وہ کر رہے ہیں، ڈیل 3-4 دفعہ ہوئی ہے، میچور نہیں ہوئی، کبھی عالمی قوتوں کے دباؤ پہ اور کبھی انٹرنل دباؤ سے، اور تیسرا ایک جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 14 کپتان جو ہیں، کرکٹر کپتان جو وہ خط لکھ رہے ہیں، اور کبھی اس سے پہلے امریکن کانگریس نے خطوط لکھے تھے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو میں پہلے کہا کرتا تھا کہ سہولت کاری ہے، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ 3 سے 4 بار ڈیل ہوئی مگر میچور نہیں ہوئی۔ نون لیگی رہنما میاں جاوید لطیف کی دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو، بولے ڈیل کبھی عالمی قوتوں کبھی اندرونی دباؤ پر ہوئی۔ سابق کرکٹرز بھی خطوط لکھ رہے ہیں، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بانی کی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ سہیل آفریدی ٹاسک فورس بنانے کا اعلان کر رہے ہیں، مسلح جتھے بنانے سے جماعت اور ریاست کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی بولے بانی تحریک انصاف ڈیل کرنا چاہیں تو 2 منٹ کی بات ہے، وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ ہر پارٹی میں اختلاف رائے ہوتا ہے، علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان کی آپس میں کیا بات ہوئی علم نہیں، علی امین گنڈاپور کو اس بات کو پہلے اٹھانا چاہیے تھا۔ پنجاب حکومت نے نیا طیارہ خرید لیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سرکاری سفر کے لیے ایئر پنجاب کے جہاز استعمال کریں گی۔ سوشل میڈیا صارفین کی تنقید، کہا عوام کے پیسے عوام پر لگائے جائیں، قومی خزانے سے لگژری طیارہ خریدنا زیب نہیں دیتا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے سوشل میڈیا پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایئر پنجاب کے لیے فلیٹ بنایا جا رہا ہے، یہ جہاز اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جیسے ہی معاملات حتمی شکل اختیار کریں گے لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق گلف سٹریم G500 ماڈل کے طیارے کی مالیت تقریباً 10 ارب روپے ہے۔ ایئر پنجاب کی پہلی پرواز اپریل سے شروع کرنے کی تیاری ہے، ابتدائی مرحلے میں 7 جہاز حاصل کیے جا رہے ہیں۔ بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے بھارت کے لیے فضائی حدود بندش کا نیا نوٹم جاری کر دیا۔ بھارت کے تمام ملٹری اور سول رجسٹرڈ طیاروں کے لیے فضائی حدود 23 مارچ 2026 تک بند رہے گی۔ پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود 23 اپریل 2025 سے بند کر رکھی ہے۔ ایران پر امریکی حملے کا خدشہ، اسرائیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے دفاعی اور ہنگامی اداروں کو تیار رہنے کی ہدایات جاری، تل اویو اسرائیل میں شہریوں کو بنکرز کے قریب رہنے کی ہدایت، ایران اسرائیل پر میزائل داغ سکتا ہے، اسرائیلی حکام کی شہریوں کو تنبیہ۔